الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ماہ رمضان مبارک کی 27 تاریخ ہے، سن 1441 ہجری ہے، مئی مہینے کی 21 تاریخ ہے، 2020 عیسوی سن ہے۔ پورے ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور کرونا وائرس کی وبا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کی بالخصوص اہل ایمان کی حفاظت فرمائے، صحت و شفا عطا فرمائے اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کو پہچان کر زندگی گزارنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی روز سے یہ موضوع چل رہا ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کریں۔ بچے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، یہ پھول کی طرح ہوتے ہیں، لیکن یہی پھول جب ان کی تربیت نہ ہو تو آگے چل کر کانٹا بن جاتے ہیں جو زندگی بھر ماں باپ کے دل میں چبھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد کے دکھوں سے حفاظت فرمائے۔ بہت سے بچے بچپن میں شریر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان کے لیے دعائیں کرواتے ہیں، دعا کرنا بچہ بہت شریر ہے۔ یہ شرارت اصل میں ذہانت سے ہوتی ہے، تو جو بچہ شریر ہوتا ہے علامت ہے اس بات کی کہ یہ ذہین ہے، ذہانت ہی سے تو یہ شرارت کر رہا ہے۔ اور جو بچہ ذہین نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے، تو وہ چپ چاپ خاموش رہتا ہے۔ تو جو بچہ شریر ہو اس سے بجائے پریشان ہونے کے اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کو اس کی شائع نشان ایسے کام میں لگانا چاہیے تاکہ بچہ اس میں مصروف رہے۔ آج کل ایک یہ بلا کیا نکلی ہے، ٹیلی فون، سیل فون، کہ ماں باپ اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو فون دے دیتے ہیں، پھر وہ شرارت ان کی فون میں ظاہر ہوتی ہے، اس ذہن سے وہ ایسے ایسے کام حرکتیں کرتے ہیں، پھر جان چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ایسا نہ کریں، بلکہ بہت پیار سے، شفقت سے لے دے کر ان کو سمجھائیں، ان کو کام میں لگائیں اور ان کی ہمت افزائی کریں۔ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے تو بچے بزدل ہو جائیں گے، ضدی ہو جائیں گے، چڑچڑے ہو جائیں گے۔ مار پیٹ نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ بکری، بندر اور بچہ یہ تین ایسے ہیں کہ اگر یہ خاموشی سے بیٹھے ہوں سمجھ لو یہ بیمار ہے۔ بکری، بندر اور بچہ، اللہ پاک نے ان کے اندر ایسی پھرتی رکھی ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے متحرک رہتے ہیں۔ ایک بزرگ نے کسی سے کہا، غالباً حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ ہے، کہ آپ کا کوئی بچہ ہے کہ نہیں؟ اپنے کسی متعلق سے پوچھا کہ جی حضرت ہے، کبھی تو لے کر آؤ، اس کو دکھاؤ۔ اب وہ گھر جاتے اور کہتے حضرت نے یاد کیا ہے اور یہ کمبخت اتنا شرارت کرتا ہے، اسے میں کیسے لے کے جاؤں، بالکل سیدھا ہو جا، اس کی تربیت کرتے۔ حضرت نے کئی مرتبہ پوچھا تو ایک مرتبہ بچے کو لے کر آئے۔ اب بچہ سدھائے ہوئے بندر کی طرح بالکل ایسے درست سست بیٹھا ہوا ہے، چپ چاپ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم بچہ نہیں لے کے، حضرت یہ تو بچہ ہے نا میرا۔ تو کہ یہ بچہ کہاں ہے؟ یہ تو تمہارا بھی ابا ہے، یہ تو تمہارا بھی ابا ہے۔ بچہ اس کو کہتے ہیں، بچہ تو اس کو کہتے ہیں جو میرا قلم اٹھاتا، میری ٹوپی اتار دیتا۔ بچے تو ایسے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال بچوں کے اندر شرارت، حرکت اور ادھر ادھر اچھل کود کرنا یہ تو ان کی طبیعت میں ہوتا ہے، لیکن بس اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے ہم کو۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تربیت کریں۔ آج کے عنوان جو ہے اولاد کی جسمانی تربیت ہے کہ ہم ان کی جسمانی تربیت کس طرح کی کریں۔ تو صحت اللہ کی نظر میں ایک پسندیدہ چیز ہے، لہذا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صحت قوی مومن، صحت مند مومن کمزور مومن کے مقابلے میں زیادہ پسندیدہ ہے۔ لہذا مومن کو چاہیے کہ اچھی صحت بنانے کے لیے جتنے اختیار کے کام کر سکتے ہو وہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کو مومن کا ایمان بھی
ایمانی اعتبار سے مومن کی قوت پسند ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی قوی مومن اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر اندازی اور گھڑ سواری اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ تو تیر اندازی سے انسان کو دفاع کے اندر سہولت ہوتی ہے، اور گھڑ سواری سے وقتی طور پر بھی آدمی کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ اصل میں جتنے بھی کھیل ہیں، کھیل کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ہے وقتی طور پر پسینہ نکلنا، جسم کی سستی کا دور ہونا، کولیسٹرول کا پگھل جانا اور پسینہ خوب نکلنا، یہ وقتی طور پر اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کھیل کے اندر ایک دوسرا پہلو دفاع کا ہو، یعنی اپنا ڈیفنس کا پہلو اس میں رکھے کہ اسی کھیل کے ذریعے سے جب کبھی دشمن حملہ کرے تو اسی کھیل کے ذریعے سے ویسے داؤ پیچ کرے کہ جس سے اپنی حفاظت کر سکے یا کسی دوسرے کی حفاظت کی جا سکے۔ اب دیکھیے آج کے دور کے اندر جتنے بھی کھیل ہیں، اس میں ایک بھی کھیل ایسا نہیں جس میں دونوں پہلو۔ مثال کے طور پر بیڈمنٹن ہے تو اس میں پسینہ نکل جاتا ہے، اس میں تھکن ہو جاتی ہے، اس میں کولیسٹرول پگھلتا ہوگا، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن دفاعی پہلو اس میں ہے نہیں۔ کوئی دشمن آ جائے تو کیا وہ بلہ لے کر اس کے پیچھے دوڑیں گے؟ اسی طرح یہ کرکٹ، جس میں ساری دنیا کرکٹ بنی ہوئی ہے، اب اس کھیل کے اندر بھی جو ہے وقتی طور پر ورزش کا پہلو تو بہت شاندار کہ آدمی دوڑتا ہے، اچھلتا ہے اور جو ہے بھاگتا ہے، گیند پکڑتا ہے یا بلے سے گیند کو پش کرتا ہے، دھکیلتا ہے، مارتا ہے، تو اس میں اس کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جب وہ بلہ گھمائے گا تو کمر کی بھی اچھی خاصی ورزش ہو جاتی ہے۔ لیکن دفاعی پہلو اس کے اندر بہت کم ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی کوئی گیند لے کے تو نہیں دوڑے گا کہ دشمن کے پیچھے۔ تو پہلے زمانے میں جتنے کھیل ہوا کرتے تھے اس میں وقتی طور پر ورزش ہو جاتی تھی، جسمانی ایکسرسائز ہو جاتی تھی، اور فلم آل مستقبل کے طور پر آدمی کا دفاعی پہلو ہوتا تھا کہ ڈیفنس اپنا خوب کرنا جانتا تھا۔ لہٰذا پہلے تیر اندازی ہوتی تھی، لاٹھی چلانا ہوتا تھا، شمشیر زنی ہوتی تھی، یہ سب پرانے زمانے کے کھیل تھے جو بالکل ناپید ہو گئے۔ نیز تیراکی، سوئمنگ، یہ بھی بہت اچھی ورزش ہے۔ آدمی کیونکہ اس میں ہمیشہ پانی میں مسلسل جدوجہد کرنا پڑتا ہے، تو اس میں آدمی کی اچھی خاصی جو ہے ایکسرسائز ہو جاتی ہے، آدمی کے اندر پھرتی پیدا ہو جاتی ہے۔ نیز ایک پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کو جلدی سونے کا عادی بنائیں اور جلدی اٹھنے کا عادی بنائیں۔ عام طور پر آج کل 12 1 2 بجے تک سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اور پھر ان بچوں کی صبح 12 بجے ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی پوچھو تو کہ بیٹا کب اٹھے، کہ امی صبح میں 12 بجے اٹھ گیا تھا۔ اب وہ 12 بجے جو دوپہر کی وقت کا آغاز ہوتا ہے جہاں سے، جس کو 2 پہر کہتے ہیں، یعنی ایک پہر تو ختم ہوا اب دوسرا پہر شروع ہوا، تو اس دوپہر کو یہ کہتا ہے کہ صبح جلدی 12 بجے اٹھ گیا تھا۔ تو جس کی ہاں صبح جلدی 12 بجے ہوتی ہو تو اندازہ کریں کہ پھر اس کی شام کب ہوتی ہوگی اور دوپہر کب ہوتی ہوگی۔ اس وقت ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے، ایک عالم تھے، وہ کہنے لگے کہ میں فلاں ادارے کے اندر پڑھا ہوں۔ وہ ٹھنڈے علاقے کے اندر کہیں ہمارے ساتھ سفر میں تھے، تو انہوں نے اپنی بے تکلف کارگزاری سنائی کہ میں فلاں ادارے کے اندر 10 سال یا 7 سال پڑھا ہوں اور فجر کی نماز مجھ سے کبھی نہیں ہو سکی، اس لیے مولانا معاف کرنا، میں نے تو اللہ میاں سے کہہ دیا ہے کہ دیکھو میں آپ کا کمزور بندہ ہوں اور ٹھنڈی یہاں بہت ہے اور مجھ سے تو فجر کی نماز نہیں ہو سکتی، اس لیے مجھے معاف کرنا۔ تو ہمیں ان کی اس بات کو سن کر بہت تعجب بھی ہوا، ہنسی بھی بہت آئی۔ پھر انہوں نے آگے سے پھر یہ بات سنائی کہ میں فلاں ادارے کے اندر جو ہے پڑھتا تھا اور فجر کی نماز میں کبھی نہ پڑھ سکا۔ ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا چلو اللہ پاک نے آج فضل فرمایا اور آنکھ کھل ہی گئی آج تو چلو تہجد پڑھ لیتا ہوں۔ تو جب میں باہر نکلا وضو خانے کی طرف تو طلبہ فجر کی نماز پڑھ کر اور تلاوت کر کے وہ ڈائننگ ہال کی طرف دارالطعام کی طرف جا رہے تھے، یعنی سورج نکل چکا تھا اور دارالطعام کی طرف وہ جا رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ کی تہجد کا یہ حال ہے تو اندازہ کریں کہ فجر کا کیا حال ہوتا ہوگا، اس سے تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ ہوا، جو حقیقی بات تھی جو نے اپنی آپ بیتی ہوئے ہم نے سنائی۔ لیکن آج
پوری دنیا میں دیکھیں بچے رات کو جلدی نہیں سوتے، دیر تک گپے لگاتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، لایانی کام کرتے ہیں، فون میں لگے رہتے ہیں، 12-1 بجے جا کے سوتے ہیں، تو ان کو کہاں سے فجر نصیب ہوگی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عشاء کے بعد جلدی سو، اور عشاء کے بعد بات کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے۔ بلکہ یہ عاجز تو کئی جگہ اپنی دینی محفلوں میں بھی کہتا ہے کہ عشاء کے بعد لمبا چوڑا بیان ہم سے مت کرائیے، اور یہ عاجز تو عشاء کے بعد لمبا چوڑا بیان کرنے کا عادی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ بھئی دیکھو وہ دین کی بات جس سے فجر کی نماز میں متاثر ہو، کیا فائدہ اس دین کی بات کرنے کا بھی۔ اس لیے عشاء کے بعد جلدی سونے کا جو معمول بناتے ہیں، تو جب جلدی سوتے ہیں تو انسان جو ہے اس کو نیند سے سیرابی ہو جاتی ہے، اور خود بستر اس کا اچھال دیتا ہے فجر اور تہجد کے وقت میں کہ بھئی بس کرو اب اٹھو یہاں سے۔ ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ بچے سونے سے پہلے دانتوں کی صفائی کا اہتمام کریں، بچوں سے کرایا جائے، وہ مسواک بھی کریں تاکہ محبوب کی عین سنت پر عمل ہو، اور برش بھی کریں۔ اصل میں آج کل دانتوں کے اندر کچھ میل اس طرح کے لگتے ہیں کیونکہ کھانے پینے اس طرح کے آ رہے ہیں، ایسے مرغن اور اس قسم کی چیزیں اس میں شامل ہیں، جس کی وجہ سے دانتوں میں اسکیل جم جاتا ہے، میل جم جاتا ہے، جو صرف نیری مسواک سے صاف نہیں ہوتا بلکہ اس میں منجن کی یا برش کی بھی مدد لینی پڑتی ہے۔ لہذا دونوں کو جمع کریں، برش بھی کریں اور مسواک بھی کریں، تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ اب دنیا دار جتنے بھی ہیں دنیا والے، وہ جو ہے صبح کو اٹھ کر برش کی جگالی کرنا شروع کرتے ہیں بھینس کی طرح، اور یہ اپنے آپ کو بہت اسمارٹ سمجھتے ہیں اور بہت ہی ہوشیار سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم صبح کو برش کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے بندے رات کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا کہ رات کو صاف کر کے سو، صبح کو تو کرنا ہی ہے مسواک، لیکن رات کو بھی کر کے سو، اس لیے کہ جب آپ نے رات کو کھانا کھایا اور آپ نے برش مسواک نہیں کی تو اب جو بیکٹیریا ہے اس نے تو پورے دانت کو خراب کر دیا، اس نے تو پوری رات بھر جم کے کام کیا ہے۔ اب جب رات بھر اس نے اپنا کام کر دیا، ہمارا کام خراب کر دیا، اب صبح صفائی کرنے بیٹھے، کس کی صفائی کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بہت سے گھروں کے اندر چوری ہوتی ہے اور وہ پولیس میں جو ہے شکایت کرتے ہیں، تو پولیس والے آ کر باہر پہرا بٹھا دیتے ہیں۔ تو کئی مرتبہ ہم نے بھی دیکھا بھی جہاں چوری ہو گئی اب وہاں پولیس بیٹھی اس کا کیا کام؟ اس لیے کہ جس چیز کی حفاظت کرنا تھا وہ تو نکل چکی، وہ تو یہاں سے گئی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے، اب پہرا دینے کا کیا فائدہ؟ اسی طرح رات بھر جب بیکٹیریا نے کام خراب کر دیا، دانتوں کی جڑوں کو کھا لیا، نقصان کر دیا، اب صبح کو برش کرنے بیٹھے۔ اس لیے رات کو مسواک کا اور برش کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو یہ بھی سکھائے، بچے اور بچیوں کو، کہ وہ اپنے بالوں کی صفائی کریں۔ بہت سے بچے چھوٹے سے ہوتے ہیں اور بال رکھتے ہیں ہیرو ٹائپ۔ ایک تو یہ کہ بچوں کو زیادہ بڑے بال رکھنے کی عادت نہ بنائیں، اس لیے کہ بہت سی چیزیں جو بچوں کو بگاڑتی ہیں، جن کی محبت بچوں کے دل میں بیٹھتی ہے، ان میں سے ایک لباس ہے اور ایک بال بھی ہے۔ لہذا بہت سے بچوں کو بال کٹانے کہیں تو ان پہ قیامت آتی ہے، رونے لگتے ہیں، منہ بنا لیتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ہمیں بال کٹانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ مگر یہ تو محبوب چیز ہے ہماری۔ اسی طرح بعض لباس ایسے پہنتے ہیں فیشنیبل کہ ان کا بھی عشق اور محبت ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، جب سیدھے سادے لباس ان کو پہناتے ہیں تو وہ اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں اور اپنی سبکی سمجھتے ہیں اس میں۔ اس لیے بالوں کی صفائی اور بالوں میں تیل لگانا اور بالوں کو اچھی طرح سے واش کرنا، صابن لگانا، شیمپو سے صاف کرنا، یہ بھی سکھانا چاہیے۔ اور بچیوں کو بال کس طرح سے ان کی کنگھی کی جاتی ہے اور کس طرح سے الجھتے ہیں، کیسے ان کو سلجھایا جاتا ہے، یہ تو ماں خوب اچھی طرح سے ان کو سکھائیں اور بتائیں کہ دیکھو جن بالوں کی صفائی نہیں ہوتی اس میں جو ہے جوئیں پڑ جاتی ہیں اور وہ پھر بہت تکلیف دیتی ہیں، پھر سب کے سامنے کھجلانے بیٹھتے ہیں تو سب لوگوں کو احساس ہوتا ہے ان کے سر میں جوئیں ہیں۔ نیز ناخن کی صفائی کا بھی بچوں کو اہتمام کرائیں۔ بہت سے بچے مٹی میں کھیلتے ہیں، بہت سے کھیل کھیلتے ہیں، ناخن بڑے ہوتے ہیں تو دور سے ہی اتنا حصہ جو بڑھا ہوا ہے وہ میل سے بھرا ہوا نظر آتا ہے، جس کو دیکھ کر بھی گھن آتی ہے۔ لہٰذا بچوں کو ناخن کاٹنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی نگرانی میں بچوں کے ناخن کٹائیں۔ کئی مرتبہ بعض بچے اور بچیاں وہ ایک آدھ انگلی کا ناخن بڑھا لیتے ہیں اور یہ معاشرے میں دیکھا دیکھی کرتے ہیں کہ فلاں دوست نے بڑھا رکھا ہے تو ہم بھی بڑھائیں گے، فلاں ہماری سہیلی نے بڑھایا ہے تو ہم بھی بڑھائیں گے۔ پیارے بچوں اور بچیوں، یہ ناخن کی کیا فضیلت ہے؟
اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کو کچھ بھی تو فائدہ نہیں سوائے نقصان کے. اس لیے اللہ کے محبوب، اور سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں. تو حضور کی سنت کے خلاف کر کے ہم اللہ کی محبت کبھی نہیں حاصل کر سکتے. لہذا ناخنوں کا خاص اہتمام کریں. آج کل عورتوں کے اندر، لڑکیوں کے اندر یہ فیشن بنتا جا رہا ہے کہ وہ ایک ہاتھ کے ناخن بڑھا کے رکھتی ہیں، یہ دونوں ہاتھ کی ایک ایک خاص انگلیوں کی اور انگوٹھے کے ناخن بڑھا کے رکھتی ہیں. یہ بالکل خلاف فطرت ہے، خلاف سنت ہے، خلاف اخلاق ہے. اب یہ کرونا کے زمانے میں چاہے لاکھ تم منہ پر جو ہے ماسک پہنتے پھرو، چاہے لاکھ سر کو کور کرتے پھرو، لیکن اگر ناخن جو ہے تم نے کتے بلی کی طرح بڑھا رکھے ہیں تو کیا کرونا کو بچا سکتے ہیں؟ جب تم نے اس کے لیے جائے پناہ، محفوظ جائے پناہ اپنے ہاتھوں میں رکھی ہوئی ہے اور اس کے نیچے وہ چھپ سکتے ہیں، تو کیا مجال کہ تم جو ہے اس کے اٹیک سے بچ سکو؟ اللہ کرے کہ یہ بات سب کی سمجھ میں آ جائے. یہ کتنی فطرت کے خلاف، کتنی گھناؤنی حرکت ہے کہ کئی مرتبہ تو عورتیں دونوں ہاتھ اور دونوں پیر کے ناخن بڑھا کے رکھتی ہیں. تو پھر اللہ سے یہی دعا مانگتے نا کہ ہمیں کتے بلی کے شکل میں اللہ پیدا کرتے تاکہ خوب ناخن رکھا کرتے اور ان کا استعمال بھی کرتے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ عورتیں جو دونوں ہاتھوں کے ناخن بڑھا کے رکھتی ہیں وہ استنجے میں کیسے پاک ہو پاتی ہوں گی، اور وہ ان ناخنوں کی تکلیف سے کیسے بچ پاتی ہوں گی. نہیں، کپڑوں کی صفائی کا اہتمام بچوں سے کرائیں. اس کا بھی صحت پر بہت اثر پڑتا ہے، دل پہ اثر پڑتا ہے. جو بچے گندا رہنا پسند کرتے ہیں ان کے دل گندے ہو جاتے ہیں. لہذا بچوں کو صفائی پسند بنائیں. چاہے وہ دن میں کئی مرتبہ ان کے کپڑے بدلنے پڑیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بچپن سے جب بچے کے اندر نظافت پسندی، صفائی پسندی آئے گی تو وہ اسلام کی قدر کرے گا آگے چل کر. اس لیے کہ النظافۃ نصف الایمان، الطہارۃ شطر الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صفائی تو آدھا ایمان ہے. نس بچوں کو غسل کا اہتمام کرائیں اور غسل کی سنت بھی سکھائیں کہ غسل کی سنت کیا ہے، کس طرح سے غسل کیا جاتا ہے. اور دن میں اگر صبح شام وہ غسل کرنے کے عادی بن جائیں تو سبحان اللہ، بہت خوب. پھر تو بچے بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کریں گے. اور مدرسے اور اسکول جانے سے پہلے تو خاص طور سے ان کو صفائی کا اہتمام کرانا چاہیے. روزانہ بچوں سے ہلکی پھلکی ورزش بھی کرائیں، ان کو کھیل کھلائیں. کھیلنا کا مقصد یہ ہے تاکہ کھیل کے ذریعے سے، بھاگا دوڑی کے ذریعے سے بچوں کے خون کا دوران صحیح سالم رہے اور ان کے اعضاء میں پھرتی رہے. تو بچپن سے جب بچہ ایکسرسائز کا اور کھیل کود کا، ورزش کا عادی بن جاتا ہے، اس کو جو ہے صبح سے لے کے شام تک میں ایک خاص وقت اس کی ایکسرسائز کا، ورزش کا کر دینا چاہیے. اور بہت سی ورزش کے ہلکے پھلکے آلات آتے ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں رکھنے چاہیے تاکہ بچہ ان کے ذریعے سے وہ ایکسرسائز کرتا رہے. اس لیے کہ قوی مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے ضعیف اور کمزور مومن کے مقابلے میں. تو اللہ پاک نے جب صحت دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحت کی قدر بھی کریں اور اس صحت کا صحیح استعمال بھی کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے بچوں کی بہترین جسمانی تربیت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو اللہ پاک ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے. اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما. اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کی قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کی قابل نہیں. آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے. اللہ جی تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ظاہری باطنی صحت عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.